ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، ہمارا موضوع یہ چل رہا تھا کہ ایک مسلمان اور انسان کی جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی زندگیوں کا دار و مدار اس کے دل پر ہے۔ جسمانی زندگی بھی وابستہ ہے دل سے، روحانی زندگی بھی وابستہ ہے دل سے۔ جسمانی اعتبار سے تو ہم میں سے ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ واقعتاً دل تندرست ہے تو جسم تندرست ہے۔ اگر اللہ نہ کرے دل کا کوئی مسئلہ ہو جائے تو انسان کی جسمانی زندگی ختم ہو جاتی۔ اسی لیے سارے جسم کے اعضاء میں سب سے زیادہ ڈیوٹی اور ذمہ داری جو ادا کرنی پڑتی ہے وہ دل کو کرنی پڑتی ہے۔ بھائی وہ کس کو کرنی پڑتی ہے؟ دل کو۔ دوسرے اعضاء آرام کر لیتے ہیں، ان کو ریسٹ اور سکون مل جاتا ہے۔ ہم سو گئے، آنکھوں کو آرام مل گیا، سارے اعضاء کو سکون مل گیا۔ بیٹھ گئے، پاؤں اور ٹانگوں کو سکون مل گیا۔ لیٹ گئے، ریڑھ کی ہڈی یا پورے پٹھوں کو سکون مل گیا۔ لیکن دل ایسا عضو ہے اس کو کبھی بھی سکون نہیں ملتا، اس کو مسلسل اپنی ڈیوٹی دینی پڑتی ہے۔ انسان جاگ رہا ہے تو، اگر انسان سویا پڑا ہے تو پھر بھی دل کو اسی طرح اپنی حرکت جاری رکھنی پڑتی ہے۔ بلکہ اگر انسان بے ہوش ہو جائے، جب انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، بے ہوشی نام ہے عقل کے کام کے چھوڑ دینے کا۔ انسان بے ہوش ہو جائے، عقل کام نہیں کرتی ہے، جسم کے سارے اعضاء کام نہیں کرتے۔ بے ہوش ہونے کی حالت میں سارے جسم کے اعضاء جام ہو جاتے ہیں، کوئی کام نہیں کر پاتے۔
لیکن دل اس وقت بھی بھائی کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اگر بے ہوشی کی حالت میں بھی دل حرکت کرنا چھوڑ دے تو بے ہوشی میں انسان ختم ہو جائے۔ پیدائش سے لے کر موت تک دل کو مسلسل کبھی سانس نہیں ہے۔ اس لیے ماہرین یہ کہتے کہ تقریباً 1 منٹ میں اوسطاً عام آدمی کا دل جو ہے وہ 72 مرتبہ دھڑکتا ہے۔ بھائی کتنی مرتبہ دھڑکتا ہے؟ 72 مرتبہ 1 منٹ میں دھڑکتا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے 1 گھنٹے میں کوئی 4320 کے لگ بھگ عدد بنتا ہے، اور 1 سال میں دل جو ہے وہ تقریباً 4.25 کروڑ سے کچھ اوپر حرکت کرتا ہے۔ 1 سال میں بھائی کتنی؟ 4.25 کروڑ سے اوپر دل حرکت کرتا ہے۔ تو جسمانی صحت وابستہ ہے بھائی کس سے؟ بالکل روحانی صحت بھی وابستہ ہے دل سے۔ ایمان کا مرکز دل ہے۔ جتنے بھی انسان کے جسم سے اعمال صالحہ نکلتے ہیں ان سب کا سرچشمہ، منبع، مرکز جو ہے بھائی وہ کیا ہے؟ ایک مسلمان کا دل۔ میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا، اسی لیے سورہ کوثر کی ایک تفسیر یہ ہے، انا اعطیناک الکوثر، نبی جی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ یہ کوثر کیا ہے؟ کئی تفسیریں کی گئی ہیں، ان میں سے ایک تفسیر یہ ہے کہ کوثر سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہے، آپ علیہ السلام کا پاکیزہ دل ہے۔ جس طرح یہ بجلی ایک واپٹا کے بہت بڑا گریڈ سسٹم ہے پیچھے جہاں سے یہ بجلی آ رہی ہے، پوری دنیا میں جہاں بھی اللہ کا نام لینے والے ہیں وہ سب جو ہیں وہ پیچھے ایک دل، ایک گریڈ سے وابستہ ہیں جس کو کہا جاتا ہے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری خیر اور روشنی پوری دنیا میں وہیں سے پھیل رہی ہے، اس لیے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، نبی جی ہم نے آپ کو کیا عطا کیا؟ کوثر۔ تو یہ جو دل ہے، اسی لیے قرآن کریم نے 15 جگہ دل کو خطاب کیا۔ بھائی کس کو خطاب کیا؟ دل کو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا، چونکہ دل ٹیڑھے ہو گئے تو سارا نظام کیا ہو گیا؟ ٹیڑھا ہو گیا۔ قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب، یہ قرآن کریم نصیحت اس شخص کے لیے ہے جس کے پاس دل ہے، جس کے پاس کیا ہے؟ دل ہے۔ ایک صحابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کے بارے میں فرمایا تھا، تقوی ہا ہنا، اشارہ کر کے یوں کہا تھا اللہ کے نبی نے، تقوی یہاں ہے۔ تقوی کیا ہے؟ ایک جگہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، آپ قربانی کے دنوں میں یہ آیت بہت سنتے ہیں، جو تم قربانی کرتے ہو تمہارے جانوروں کا گوشت اور خون اللہ تک نہیں پہنچتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تمہاری قربانی کرتے وقت جو دل کی کیفیت ہے اللہ تک وہ کیفیت پہنچتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو، صورتوں کو نہیں دیکھتے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، نہ شکلیں دیکھتے نہ تمہارا مال دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تو تمہارے کس کو دیکھتے ہیں؟ دلوں کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے دل کی اگر اصلاح ہو جائے تو جسم سے نکلنے والے سارے اعضاء کی اصلاح ہو جائے۔ جس طرح جسم کے اعتبار سے دل کی حرکت ٹھیک ہو تو بھائی زندگی چلتی رہتی ہے، روحانی اعتبار سے دل صحیح کام کرے۔ اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں بات کو نپٹا دیا، ایک حدیث میں فرما دیا الا ان فی الجسد مضغہ، لوگوں تمہارے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ سنور جائے، اس کی تربیت ہو جائے، اصلاح ہو جائے تو بھائی سارا جسم، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سارا کا سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔
وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا کا سارا جسم کیا ہو جاتا ہے؟ آگے فرمایا الا وہی القلب، لوگوں اچھی طرح سن لو، وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ بھائی وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داریاں دی قرآن نے ان کو ایک آیت میں بیان کیا۔ اللہ کے نبی کی 4 ڈیوٹیاں تھیں۔ بھائی اللہ کے نبی کی کتنی ڈیوٹیاں تھیں؟ ابراہیم علیہ السلام بھی دعا مانگ کر گئے، بیت اللہ تعمیر کر کے دعا مانگی، اے اللہ یہاں کوئی نبی بھیج جو کتنی ڈیوٹیاں انجام دے؟ 4۔ اور قرآن نے سورہ جمعہ میں بھی، سورہ آل عمران میں بھی، سورہ بقرہ میں بھی، تینوں جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھائی کتنی ڈیوٹیاں بیان کی ہیں؟ 4۔ حضرت ابراہیم کی دعا یہ ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ میں یہ گھر بنا رہا ہوں تیرا، یہاں کوئی رسول بھیجیے، یتلو علیہم آیاتی، وہ آپ کی آیات پڑھ کر سنائے، ویزکیہم، اور لوگوں کا تزکیہ کرے۔ بھائی لوگوں کا کیا کرے؟ تزکیہ۔ تزکیہ کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے۔ بھائی تزکیہ کا تعلق کس سے ہے؟ زکا یزکی، تزکیہ دل سے گندگیوں کو نکالنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 فریضے تھے ان میں سے ایک یہ، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی پہلے دن سے لے کر آخر دن تک صحابہ اکرام کے دلوں کو مانجا، ان کے اوپر جو شرک کا، نفاق کا، کفر کا، ظلم کا جو اوپر زنگ لگا ہوا تھا، اللہ کے نبی نے ان کو مانج کے کیا کیا؟ ان کے دلوں کو صاف کیا۔ اس لیے قرآن نے فرمایا قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے دل کا کیا کر لیا؟ تزکیہ۔ دل میں سارے اچھے اخلاق کا مرکز بھائی کیا ہے؟ دل۔ ہم نے تو اخلاق کا چھوٹا سا مطلب لے رکھا ہے نا، ہمارے ہاں تو بھائی اخلاق صرف یہ کسی کو ہنس کے مل لینا، مسکرا کے مل لینا، نرم، ہم صرف اخلاق اس کو کہتے ہیں۔ بھائی اخلاق کہتے ہیں دل سے سارے عملوں کا صحیح طور پر نکلنا، جس کی تفصیل میں آگے بیان کروں گا۔ تو بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اصل کس کو دیکھتے ہیں؟ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، دل مرکز ہے۔ اسی لیے دل سے جو اچھے اخلاق نکلتے ہیں بھائی ان کو کہا جاتا ہے اخلاق حسنہ، ان کو بھائی کیا کہا جاتا ہے؟ اخلاق۔ اور دل سے جو برے اخلاق نکلتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے اخلاق رذیلہ، برے اخلاق۔ اگر دل کی تربیت نہ ہو، دل کا صحیح تزکیہ نہ ہو تو بھائی سچ جانیے نماز روزہ کسی چیز میں کوئی برکت نہیں رہتی۔ اسی لیے آج ہمیں یہی پتہ نہیں ہے کہ آیا دل کے بھی کچھ فرائض ہیں، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں صرف جسم کے فرائض ہیں۔ بھائی نماز کس کا فرض ہے؟ بولو سارے میرے ساتھ آ کے سمجھ آئے بات۔ نماز جسم کا فرض ہے۔ بھائی کس کا فرض ہے؟ اچھا حج کس کا فرض ہے؟ جسم کا۔ حج میں ساری مشقت جسم اٹھاتا ہے۔ روزہ کس کا فرض ہے؟ جسم کا۔ روزہ بھائی کس کا فرض ہے؟ تہجد، سارے کام جو ہم جسمانی کرتے ہیں وہ سارے کس کا فرض؟ ہمیں پتہ ہے کہ نماز جسم پر فرض ہے۔ اگر کسی کا جسم سویا پڑا ہے اس کو نماز کا پتہ نہیں چلا تو اس پر نماز فرض بھی نہیں ہے۔ لیکن جو دل کے افعال ہیں وہ بھی مسلمان پر فرض ہیں، لیکن مسلمان کو پتہ ہی نہیں۔ کسی سے پوچھا جائے تیرے جسم کے فرائض ہیں، تیرے دل کے کیا ہیں، پتہ ہی نہیں۔ ایمان لانا بھائی دل کا فعل ہے جسم کا؟ بولو میرے ساتھ سارے، دل کا سب سے پہلا فریضہ ہے یا نہیں؟ اخلاص، صحیح نیت، یہ جسم کا فریضہ ہے یا دل کا؟ عاجزی، یہ کس کا فریضہ ہے؟ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح عاجزی بھی فرض ہے۔ آپ نے آج تک شاید یہ لفظ نہ سنا ہو، یہ تو سنا ہو کہ عاجزی کرنی چاہیے، لیکن شاید آپ نے یہ نہ سنا ہو کہ عاجزی کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ جس طرح خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، تکبر اسی طرح حرام ہے۔ تکبر کس کا فعل ہے؟ بھائی بولو سارے، کس کا فعل ہے؟ دل کا۔ ہمیں اتنا پتہ ہے کہ خنزیر اور سود اور رشوت کھانا حرام ہے، ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں،
لیکن اتنا نہیں پتا کہ تکبر سے بچنا بھی، تکبر بھی حرام ہے، ریاکاری بھی حرام ہے، حسد بھی حرام ہے، دوسروں کو گھٹیا اور ذلیل سمجھنا بھی حرام ہے، دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرنا بھی حرام ہے، دوسروں کا برا چاہنا بھی حرام ہے، دل کے افعال کا پتہ نہیں۔ اس لیے آپ کسی بھی امت مسلمانوں میں کسی بھی بڑے عالم کی کتاب کو اٹھا دیں، امام غزالی کے الاحیاء کو دیکھ لیجئے، افعال دل پر ایک عنوان قائم کیا ہے، اور پھر بتلایا دین کا 60-70% حصہ وہ ہے جو کس سے وابستہ ہے؟ وہ دل سے وابستہ ہے۔ قرآن نے ویسے دل کو خطاب کیا، قرآن نے کافروں کے بارے میں ویسے کہہ دیا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر کیا لگا دی؟ مہر لگا دی۔ قرآن نے ویسے کہہ دیا ان کے دل بیکار ہو گئے، قرآن نے ویسے کہہ دیا ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا۔ قرآن کو پتہ تھا کہ اچھائی اور برائی کا مرکز اور منبع کون ہے؟ دل۔ اگر دل صحیح ہو گیا سارے افعال صحیح، اگر دل خراب تو کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ میں ایک مثال عرض کروں، ایک آدمی ہے آج جمعہ پڑھنے کے لیے آیا ہے، غسل کیا ہے، نیا لباس پہنا ہے، خوشبو لگائی ہے، اور اب بارش کا بھی خطرہ ہے، دسکا میں جگہ جگہ رستوں میں پانی بھی ہے، لیکن ماشاءاللہ فاروقیہ مسجد کے پہلے صف میں پہنچ گیا اور یہاں گرمی میں نماز پڑھی۔ اس کے جسم نے بھائی صحیح فریضہ انجام دیا کہ نہیں؟ صحیح فریضہ انجام دیا ہے، لیکن دل میں یہ خیال ہے کہ لوگ مجھے متقی سمجھے کہ میں پہلی صف میں جمعہ پڑھتا ہوں، دل میں یہ خیال آ گیا۔ اب جسم نے اپنا فریضہ صحیح انجام دیا ہے، کام خراب کس نے کیا ہے؟ دل نے۔ اس کو یہ پتا تھا کہ مسجد کی پہلی صف میں نماز پڑھنا جمعہ فرض ہے، لیکن ساتھ ایک اور فرض تھا جو اس سے زیادہ اہم تھا کہ مجھے دل پر بھی پہرا دینا ہے۔ مجھے کیا کرنا ہے؟ دل پر پہرا دینا ہے۔ آیا اس نے یہ جو صحیح نماز جمعہ پڑھی ہے جسم کے اعتبار سے، اس پر اس کو اجر ملا ہے؟ بولو بھائی، آپ بولتے نہیں ہو، مجھے خطرہ رہتا ہے پھر سو جاتے ہو آپ۔ توجہ رکھو میری طرف، میرے ساتھ بولو تاکہ بیدار رہو۔ یہ بیان نہیں ہے، سبق ہے۔ سبق میں شاگرد جس طرح طالب علم استاد کے ساتھ چلتے ہیں، میرے ساتھ چلا کرو۔ تو بھائی اس نے جمعہ صحیح پڑھا لیکن نیت میں خرابی آ گئی، جمعے کا اجر ملا اس کو؟ نہیں۔ اسی لیے سب سے زیادہ دل پر پہرا دینا ہوتا ہے۔ مجھے یہ بات بتانی نہیں چاہیے، لیکن میں چونکہ ایک موضوع سمجھانا چاہ رہا ہوں زور لگا کے، میں جب جمعے کی تقریر کے لیے آتا ہوں، میں سب سے زیادہ تقریباً 12 بجے سے پہلے تک اپنے نکات مرتب کرتا ہوں۔ جس وقت میں گھر سے یہاں آتا ہوں، مجھے سب سے زیادہ پہرا اپنے دل پر دینا پڑتا ہے، چونکہ میرے آنے سے پہلے حال بھرا ہوتا ہے۔ تو شیطان مجھے یہ سبق پڑھا سکتا ہے کہ لوگ تیری تقریر سننے آتے ہیں، حالانکہ لوگ میری تقریر سننے نہیں آتی ہے، شیطان کی خباثت ہے۔ لوگ تو اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے آتے ہیں، میری کون سننے آتا ہے؟ بھائی آپ کس لیے آتے ہیں؟ لیکن شیطان مجھے کیا کہے گا کہ تیری تقریر سننے آئے ہیں۔ شیطان کبھی نہیں یہ کہے گا یہ اللہ کی بات سننے ہیں، تیری کیا اوقات ہے، تو کون ہوتا ہے؟ تو میں وہاں سے یہاں تک وہ دعا پڑھتا ہوں، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں مانگی، چونکہ اگر دل ٹیڑھا ہو گیا، میں نے دل کی نیت کی خرابی اور فساد کے ساتھ یہاں آ کے پونا گھنٹہ اچھی سے اچھی تقریر کی، آپ سب نے واہ واہ کیا کہ ماشاءاللہ مفتی صاحب کا آج کا بیان بہت اچھا تھا، لیکن چونکہ میری زبان بھی ٹھیک، علم بھی ٹھیک، سمجھانے کا طریقہ بھی ٹھیک، میرا لہجہ بھی ٹھیک، الفاظ کی ترتیب بھی ٹھیک، میرے جسم نے سارے فرائض اچھی طرح انجام دیے، لیکن بیچ میں خیانت کر گیا میرا دل۔ اگر میرے دل کا فعل خراب تھا تو بھائیو مجھے بتاؤ جمعے کی اس تقریر پہ کوئی اجر ملے گا؟ بھائی بولو تو صحیح۔ اچھا اب اس کو الٹ کرو سمجھانے کے لیے۔ تقریر میں کوئی سیدھی، میں گھر سے آیا اللہ کے لیے دین کی بات سمجھانے کے لیے، یہاں آ کے ترتیب الٹی سیدھی ہوگی، کہیں الفاظ الٹے ٹیڑھے ہو گئے، کہیں الفاظ آگے پیچھے ہو گئے، اور تقریر کا مزہ بھی نہیں آیا۔ آپ نے کہا مفتی صاحب آج بیان دا سواد نہیں آیا۔ اب جسمانی طور پر تو سواد نہیں آیا، لیکن میں آیا تھا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو بتاؤ پہلے والا بیان بہتر ہے یا دوسرا بہتر ہے؟ فرق کیا ہے؟
دل نے کیفیت بدلی. دل نے کیا بدلی؟ کیفیت بدلی. دل نے صحیح رخ اختیار کیا. عمل لولا لنگڑا وہ سونا ہو گیا. عمل سونا تھا، دل نے خیانت کی، اس کا ستیہ ناس ہو گیا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے کہا تقوی ہا ہنا، تقوی یہاں ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تمہارے دل میں ایک جسم، تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، وہ صحیح ہو جائے سارا کچھ صحیح ہے. اگر وہ صحیح نہ ہو تو تباہی مچ جائے گی. اگر وہ صحیح نہ ہو تو تباہی مچ جائے گی. میں نے عرض کیا دل کا عمل صحیح ہو تو سارے معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں. اللہ غلط عمل میں بھی برکتیں ڈال دیتا ہے. جیسے وہ ایک مشہور واقعہ نا، پرانے زمانے میں جب سفر کرتے تو ہوٹل نہیں ہوا کرتے تھے، دیسی سادہ زمانے تھے. اس وقت مسافر خانے سراگاہیں بنانا بہت بڑی عبادت تھا. لوگ کیا کرتے، شہر کے شروع میں عمارت بنا دیتے مسافر خانہ، اور وہاں فی سبیل اللہ شام کو جتنے مسافر آتے وہ سرائے میں آ جاتے اور شہر کے لوگ ان کی خدمت کیا کرتے. وہ زمانہ ایسا تھا. ایک مسافر خانے میں رات کو مسافر ٹھہرے ہوئے تھے. آدھی رات کو ڈاکوؤں کی ایک جماعت آئی. سارے کیا تھے؟ بدترین ڈاکو. اب رات کو دروازے پر دستک دی. انہوں نے پوچھا کون؟ کہنے لگے جی ہم مجاہد ہیں، غازی ہیں، جہاد سے آ رہے ہیں اور آگے جہاد پر جانا ہے. تھے کیا؟ ڈاکو. وہ جو مسافر خانے کا ذمہ دار تھا وہ بڑا نیک آدمی تھا. اس نے کہا یار میرے پاس آج تک حاجی بھی ٹھہرے ہیں، عالم بھی ٹھہرے ہیں، غریب بندے بھی ٹھہرے ہیں، لیکن یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مہمان پہلی دفعہ ہیں. وہ بڑا خوش ہوا. تہجد کا وقت اس نے جلدی جلدی اپنی سرائے کھولی اور اس ڈاکوؤں کی جماعت کو ٹھہرایا، اور ٹھہرانے کے بعد ان کو اچھا کھانا کھلایا، بڑی خدمت کی. انہوں نے کہا یار آپ ہماری اتنی خدمت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا تو معمول کا وقت ہے. کہنے لگا میرے پاس اور بڑے بڑے نیک لوگوں کی جماعتیں ٹھہری ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مہمان پہلی دفعہ آئے. اور اس کا ایک بیٹا تھا وہ معذور تھا. صبح کو ناشتہ کروا کے اپنی بیوی کو کہا یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کا جو جھوٹا پانی ہے نا وہ اس بچے پہ چھڑکو، شاید اللہ اس کو شفا دے دے. شاید اللہ اس کو کیا دے دے؟ شفا دے دے. ان کا جھوٹا پانی لیا اور پانی لے کر بچے کو کے اوپر چھڑکا، اور وہ ڈاکو اپنے جہاں ڈکیتی کرنے جا رہے تھے چلے گئے. اب جب مال لوٹ لٹا کے واپس آئے تو واپس آ کے اتفاق سے رات اسی سرائے پر پھر رات پڑ گئی. پھر واپس آ کے وہاں ٹھہرے. دستک دی کون؟ اس نے کہا جی کل والے مجاہد ہیں. کل والے کیا ہیں؟ مجاہد ہیں. اس نے کہا واہ واہ سبحان اللہ. دروازہ کھولا، پھر ان کو بٹھایا، خدمت کی، صبح بڑا زبردست ناشتہ کروایا. اب تھے یہ ڈاکو. جب ناشتہ کروا چکے تو ان ڈاکوؤں نے دیکھا کہ وہ لڑکا جو کل اپاہج تھا آج وہ کھیلتا پھر رہا ہے. انہوں نے کہا اس سرائے کے مالک کو یہ کل والا بندہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل کل والا ہے. کہنے لگے یہ 24 گھنٹوں میں تندرست ہو گیا. اس نے کہا جناب آپ کے جوتوں کے طفیل ہوا ہے، آپ کا جو جھوٹا پانی تھا اس سے اس کو غسل دیا ہے، اللہ نے اس کی بیماری کو دور کر دیا. اللہ نے کیا کر دیا؟ اس کی بیماری کو. اور وہ بھی مجھے لگتا ہے پرانے ڈاکو تھے، آج کے نہیں تھے. آج کے نہ ہوتے تو اب بھی نہ سنبھلتے. جیسے ہی یہ کہا تو وہ ڈاکو زار و قطار رونے لگ گئے، خوب روئے. اس نے کہا آپ اللہ کے نیک بندے کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی آپ کو سچ بتائیں یہ کرامت ہماری نہیں ہے، ہم تو ڈاکو ہیں، مال لوٹ کر لائے ہیں. یہ جو اللہ نے تیرے بچے پر فضل کیا ہے یہ تیری صحیح نیت، تیرے دل کا زاویہ ٹھیک تھا. تو نے ڈاکوؤں کو مجاہد اسلام سمجھ کے تو نے خدمت کی، چونکہ تیرے دل کا رخ ٹھیک ہو گیا تھا تو اللہ جل جلالہ نے تیرے دل کے رخ کی درستگی کی وجہ سے تیرے بچے پر فضل کر دیا. تیرے بچے پر کیا کر دیا؟ فضل کر دیا. اب آگے والے تھے ڈاکو، لیکن اس بندے کی خدمت کرنے کا زاویہ ٹھیک،
اس نے اپنے دل کو صحیح رخ پر لا کر اللہ کے لیے خدمت کی، اللہ نے اس کے عمل میں برکت ڈال دی۔ اس لیے قرآن کریم نے کیا فرمایا، یوم لا ينفع مال ولا بنون، لوگوں کل قیامت والے دن تمہارے بیٹے تمہارا مال کوئی فائدہ نہیں دیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لائے گا قیامت والے دن ساری نعمتیں اس کو ملیں گی۔ قلب سلیم کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ قلب جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید ہو، شرک سے پاک ہو، جس میں اخلاص ہو، ریاکاری سے پاک ہو، جس میں عاجزی ہو، تکبر سے پاک ہو۔ قرآن نے دو ٹوک کہہ دیا، الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ اور بھائی اگر یہ دل ٹیڑھا ہو جائے، میں آپ کو سچی بات عرض کروں تو نبیوں کی صحبت بھی فائدہ نہیں دیتی۔ نبیوں کی صحبت بھی فائدہ، کتابوں میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی ایک جگہ نہیں ٹھہرتے تھے، ایک تو حکم نہیں تھا، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تھے، دوسرا یہودی دشمن تھے تو ایک جگہ ٹھہرتے بھی نہیں تھے۔ اور حضرت عیسیٰ کے بھائی جو صحابہ ہیں، ساتھی، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حواری، قال الحواریون۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ بیٹھے اپنے حواریوں کو بیان واضح و نصیحت کر رہے تھے۔ اب صاحب انجیل، مسیح اللہ، روح اللہ، کلمت اللہ اور خاتم الانبیاء من البنی اسرائیل، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کی خاتم الانبیاء ہیں، خاتم الرسل ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ خاتم الانبیاء بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیلی نبوت کا خاتمہ کس پر ہوا ہے؟ اتنی بڑی ہستی ہیں۔ میں نے عرض کیا دل کی تربیت نہ ہو تو نبی کی صحبت بھی فائدہ نہیں دیتی، اور دل کی کیفیت ٹھیک ہو جائے تو ڈاکو کی صحبت میں بھی بندہ سیکھ لیتا ہے کچھ نہ کچھ، اتنا فرق پڑتا ہے۔ اب یہ حواری پاس بیٹھے، بارش ہوئی، ریت پر بیٹھے تھے، نیچے سے لگتا یوں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی، نیچے سے ایک سونے کی ڈلی نکل آئی۔ حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ میرے سامنے جو دو تین بندے بیٹھے ان کے چہرے پر چمک آ گئی ہے۔ ان سے پوچھا بھئی کیا ہو گیا، تمہارا چہرہ بڑا کھل اٹھا؟ اس نے کہا جی بارش ہوئی ہے، نیچے سے سونے کی ڈلی نکل آئی ہے، چمک رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا او میرے ساتھیوں، اس کی چمک پہ نہ جانا، اگر اس کی چمک کے دیوانہ ہو گئے تو دل جو ہے وہ حرص اور لالچ سے بھر جائے گا، اور جو دل حرص اور لالچ سے بھر جائے وہ دل تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث میں بھی ہے، دل حریص ہو جائے، بھائی دل کیا ہو جائے؟ کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ ہمارے یہاں نوجوانوں کا دل عشق میں ڈوبتا ہے، نہ باپ کی پرواہ نہ ماں کی پرواہ، اکلوتا بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، ماں بھی رو رہی ہے، باپ بھی رو رہا ہے۔ میں نے آنکھوں سے ایسے منظر دیکھے ہیں، اور بیٹا ایک غلط جگہ شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ جگہ صحیح نہیں ہے، ماں باپ رو رہے، بیٹا ٹس سے مس نہیں۔ مجھے میرے ساتھ جو دوست سے کہنے لگے مفتی صاحب یہ ماں کے آنسو، ماں بیچاری بلک بلک کے رو رہی ہے۔ میں نے اس سے عرض کیا جب یہ دل اجڑ جائے، بھائی کیا، جب یہ دل اجڑ جائے تو یہ ماں کے ٹکڑے کر دیتا ہے، یہ باپ کے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ کیا لوگ جائیداد کی وجہ سے باپ کو ذبح نہیں کرتے؟ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہو کہ نہیں؟ کیوں؟ چونکہ دل ویران ہو گیا، دنیا کے حرص میں پتھر ہو گیا، یہ باپ کیا یہ ساری دنیا کو ذبح کر دے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حریص دل ہے وہ کبھی نہیں بھرتا۔ میں نے پچھلے جمعے حدیث سنائی تھی کہ اگر لالچی دل کو ایک وادی سونے کی دے دی جائے وہ کیا کہتا ہے؟ تھوڑی ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ تھوڑی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا اس سونے کی ڈلی کی حرص میں نہ پڑنا، مارے جاؤ گے۔ وقتی طور تو وہ چپ رہے۔ حضرت عیسیٰ وہاں سے اٹھ کر گئے تو تینوں نے سب سے پہلے آ کے اسی پر جپھا ڈالا، وہ سونے کی ڈلی لے لی، اور حضرت عیسیٰ منع کر کے گئے تھے کہ اس کی حرص میں نہ پڑنا، مر جاؤ گے۔ حضرت عیسیٰ تشریف لے گئے۔ اب یہ جو تین تھے نا، تینوں نے طے کیا یار یہ سونے کی ڈلی ہم تینوں نے پکڑی ہے، ہماری نظر پڑی ہے، لہٰذا تین حصے کر لیتے۔ طے ہو گیا جی۔ اب جب لگے تین حصے کرنے، بھوک لگی ہوئی تھی، سونے سے پیٹ تو نہیں بھرتا،
تو کہنے لگے یار ایسے کرتے ہیں، پہلے کھانا لے آتے ہیں، ایک ساتھی جا کے کھانا لے آئے ہوٹل سے، تنور سے، اور باقی ہم 2 حصے کر لیتے ہیں۔ اب چونکہ دل لالچی ہو چکا ہے، جب لالچی ہو چکا ہو تو بھائی پھر دنیا تباہ ہے، پھر دنیا کیا ہے؟ تباہ ہے۔ ایک کو بھیجا کھانا لینے، 2 بیٹھ گئے اس سونے کی ڈلی کے 2 ٹکڑے کرنے۔ جب وہ تنور والا گیا نا تو پیچھے والے نے کہا یار ہم اس کو ویسے ہی حصہ دیں، ایسا نہ کرے اس ڈلی کے حصے کریں 2، اور جب یہ آئے اس کو قتل کر دیں، جب یہ آئے اس کو کیا کر دیں۔ اب ہرس آ گئی بھائی، کیا آ گئی؟ ہرس آ گئی، پروگرام بن گیا، اس کے حصے کر دیں 2، اور یہ جو تیسرا کھانا لینے گیا ہے واپسی پر اس کو کیا کریں گے؟ اس کو قتل کریں گے۔ دل میں ہرس آ گئی، جب ہرس آ جائے پھر سب کچھ جلتا ہے، اپنا گھر بھی جلتا ہے، یہ مغالطہ ہے۔ میں نے زندگی میں دیکھا بھائیوں کو دل کی ہرس اور لالچ کی وجہ سے بھائیوں کے جائیدادوں کو لوٹنے والے، اللہ نے اپنی اولاد دی تو ساری اپاہج اور بیکار دی، لوٹ لو بھائیوں کو۔ دل ٹیڑھا ہو جائے، میں نے عرض کیا سارا نظام ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اس لیے اسلام نے دل پر زور دیا۔ ایمان کا مرکز بھائی کیا ہے؟ بولو میرے ساتھ سارے، ایمان کا مرکز کیا ہے؟ اچھے اخلاق کا مرکز دل ہے، روح کا مرکز دل ہے۔ اللہ کہاں رہتے ہیں؟ اللہ نے ویسے اس کا انتخاب کیا۔ یہ چھوٹا سا ٹکڑا سیدھا ہو تو میں کہہ رہا ہوں دنیا کو سونا بنا دیتا ہے۔ اب جناب وہ گیا کھانا لینے، انہوں نے 2 حصے کیے اور طے یہ کیا جیسے ہی آئے گا اس کو قتل کریں گے، 2 حصے بنائیں۔ اب چونکہ ادھر سگنل غلط ہے تو ادھر بھی غلط ہو گئے۔ اب جب وہ گیا تو اس نے کہا یار میں ایسا کیوں نہ کروں، تھوڑا سا کھانے میں زہر ملا دوں۔ کیا ملا دوں؟ زہر ملا دوں۔ زہر ملا کے لایا۔ اب جیسے ہی آیا انہوں نے جھپٹ کے اس کے جسم کے کیے ٹکڑے، کہا جی موج ہوگی، اب ہم 2 ہیں، 2 حصے کریں گے۔ اور جب اس کو مارنے کے بعد کہنے لگے یار بھوک تو لگی ہے پر کھانا بھی کھاتے ہیں، مزے سے کھانا کھایا، اور کھانے میں کیا تھا؟ تینوں وہی ڈھیر ہو گئے۔ ایک کو 2 نے مار دیا، ایک نے 2 کو مار دیا زہر کے ذریعے، اور ان 2 نے اسے 1 کو مار دیا قتل کے ذریعے۔ اب تینوں لاشیں پڑی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو سونے کی ڈلی وہیں پڑی تھی اور ساتھ 3 لاشیں تھیں۔ فرمایا میں نے کہا نہیں تھا اپنے ساتھیوں سے کہ اس کی لالچ سے بچو، جب لالچ آ جائے تو یہی کچھ ہوتا ہے، جب لالچ آ جائے تو یہی کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن نے یہودیوں کے بارے میں کہا، دیکھو بھائیو اگر آپ کو حضرت عیسیٰ کی مثال سمجھ نہیں نہ آئی، میں موجودہ یہودیوں کی مثال دے دیتا ہوں۔ اس وقت پوری دنیا کے وسائل میں سے 83-84% وسائل کن کے پاس ہیں؟ یہودیوں کے پاس ہے، لیکن یہودیوں کی ہرس کم ہوئی ہے۔ اب بھی ہمارے آئیہ میں فلاں ہمارے ملک کا جو گچنبڑ نکل رہا ہے، ہم جو سود دے دے کے مرے جا رہے ہیں، تو پیچھے ادارے کون سے ہیں؟ یہودی ادارے۔ پوری دنیا کے وسائل پہ قبضہ کر لیا، مشرق وسطیٰ کے دل میں آ کے بیٹھ گئے اسرائیل میں۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ اور روس میں مرکزی جو حکومتیں ہیں ان کے پیچھے یہودیوں کے اختیارات ہیں، روس میں بھی ہیں، چونکہ روس میں یہودیوں کی بہت بڑی آبادی ہے۔ پوری دنیا پر قبضہ کرنے کے بعد بھی یہودیوں کی ہرس کم ہوئی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چونکہ دل کی ہرس کم نہیں ہوا کرتی، دل کی ہرس کم۔ اسی لیے ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ اللہ کے نبی نے نصیحت بھی کی، دعا بھی کی، اے اللہ اس کے دل کو قناعت سے بھر دے۔ اس کے دل کو کس سے بھر دے؟ قناعت سے بھر دے، چونکہ اگر دل صحیح نہ ہو تو بھائی جناب کچھ بھی مل جائے تو انسان ہمیشہ حریص کا حریص رہتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے ایمان کا مرکز دل کو قرار دیا، اچھے اخلاق کا مرکز دل کو قرار دیا، اللہ کا مسکن دل کو قرار دیا، روح کا مرکز دل کو قرار دیا۔ فرمایا لوگوں اگر اس کو صحیح کر لو گے۔ اب پرانے زمانے میں اولیاء اللہ کے پاس جا کر بڑی تربیتیں لوگ اٹھاتے کہ میرے دل کی گندی کیفیتیں ختم ہو جائیں، چونکہ دل کی جتنی گندی، یہ میں نے ابھی بتایا، غرور ہے، تکبر ہے، ہرس ہے، لالچ ہے، حسد ہے، ریاکاری ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے، دنیا کی محبت ہے، بد اخلاقی ہے، بھائی یہ سارا مرکز ان کا کون سا مرکز ہے؟ دل ہے، دل سے نکلتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا
اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن اسی کی مغفرت کریں جو قلب سلیم لے کر آئے گا، جو صاف ستھرا اور پاکیزہ دل لائے گا۔ تو بھائیوں، مجھے اور آپ کو اپنے دل کی اصلاح کرنی ہے، تربیت کرنی ہے۔ اگر اصلاح درست ہو جائے، وہ امام الکتانی ایک بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ ایک مرتبہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ مشہور حدیث آپ نے سنی، من رآنی فی المنام فقد رآنی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی۔ اس میں ایک شرط ہے کہ جس نے حضور کو حضور کے حلیہ میں دیکھا اس نے حضور ہی کو دیکھا۔ بھائی میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میرا یہ موضوع نہیں ہے، ویسے حدیث زبان پر آ گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی۔ اس میں شرط کیا ہے؟ اس نے کس حلیے میں دیکھا ہو؟ حضور علیہ السلام کے حلیے میں ہی دیکھا ہو۔ امام الکتانی محدث ہیں، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اور بھائی اللہ ہم سب کا نصیب کرے ہم بھی اللہ کے نبی کی زیارت کریں۔ اگر کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو پتہ نہیں کیا مانگتا اللہ کے نبی سے، اے اللہ ڈسکا کا فلان ٹون جو ہے وہ میرا ہو جائے۔ ہمیں تو اس طرح کے خواب آتے ہیں نا۔ اب جب خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت کی تو اللہ کے نبی سے پتہ کیا عرض کیا؟ اللہ کے حبیب مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میرے دل کی سختی دور ہو جائے۔ بھائی کیا پوچھا؟ میرے دل کی سختی دور ہو جائے۔ بڑا قیمتی سوال کیا، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے میرے دل کی سختی دور ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تو یہ دعا بار بار پڑھا کر، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ کثرت سے پڑھا کر، تیرے دل کی سختی دور ہو جائے گی۔ ہے تو یہ خواب، لیکن یا حی یا قیوم چونکہ قرآن اور حدیث کے جملے ہیں، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ بھی قرآن کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھا کر۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ اکرام کو حیرت ہوئی۔ اللہ کے نبی مثال، قرآن کریم نے 80 کے قریب مثالیں دی ہیں۔ بھئی کتنی مثالیں دی ہیں؟ مثال سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں احادیث میں 250 سے زیادہ مثالیں ہیں اللہ کے نبی کی، مثال دے کر سمجھاتے۔ یہاں بھی مثال دی، فرمایا لوگوں جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے بالکل اسی طرح دلوں کو بھی۔ اب صحابہ کرام لوہے کے زنگ اتارنے کو تو سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی لوہے کا زنگ کیسے اترتا ہے اس کا تو پتہ ہے، دل کا زنگ کیسے اترتا ہے؟ فرمایا کہ دل کا زنگ قرآن کی تلاوت سے اترتا ہے۔ اس لیے قرآن کی تلاوت کرنا، استغفار کرنا، اس سے دل کی گندگیاں دور ہوتی ہیں۔ اور بھائی جب دل کی گندگیاں دور ہو جائیں تو میں نے عرض کیا جس وقت دل سنور جائے، انسان کا تزکیہ نفس ہو جائے، اصلاح قلب ہو جائے، دل کا رخ صحیح ہو جائے، بھائی پھر اس کے بگڑے ہوئے معاملات بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ جیسے گلستان میں ایک جگہ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے لکھا ہے نا، شیخ سعدی گلستان کے نا 8ویں باب میں صحیح نیت، بلکہ امام شیخ سعدی نے وہاں جو لفظ استعمال کیے ہیں وہاں قلب صحیح ہے کہ صحیح دل کیا کرشمے دکھاتا ہے۔ اس پر ایک حکایت لکھی، بڑی دلچسپ حکایت لکھی شیخ سعدی نے گلستان میں۔ کہا کہ ایک ایرانی بادشاہ تھے بہت بڑے، ان کو ایک وزیر سے بڑا لگاؤ تھا، ان کا چہیتا تھا، محبوب تھا۔ اور آپ کو پتہ اگر کوئی ایک وزیر صدر وزیر اعظم کے قریب ہو جائے تو آپ ہمارے ملک میں دیکھتے ہی ہیں وزیر آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کیسے کھینچتے ہیں۔ یہ نیا نہیں ہے، یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ باقی وزیروں کو بڑا حسد تھا کہ بادشاہ اس وزیر کو بڑا قریب رکھتا ہے، ہر وقت ٹوہمے لگے رہتے تھے، چونکہ حسد تھا۔ اور حسد کس کا مرض ہے؟ بولو بھائی کس کا مرض ہے؟ دل کا۔ پیچھے لگے رہتے تھے، اس کی کوئی خامی پکڑیں اور بادشاہ کو اس سے بدظن کریں۔ ایک دن ایسی خامی پکڑی، دیکھنے کے اعتبار سے وہ بہت بڑی خامی، وزیروں نے مل کر جب اس کا ڈیٹا اکٹھا کیا نا تو چونکہ وہ وزیر خزانہ تھا، وہ جب اس کے پاس کوئی قرض لینے آتا تو وہ قرض دیتا، واپس کب کرنا ہے وہ پتہ کیا کہتا؟ کہتا جس دن بادشاہ مرے گا نا اس دن واپس دے دینا۔ بھائی سمجھ رہے ہیں؟ قرض دیتا اور واپسی کی مدت کیا طے کرتا ہے؟ جس دن کون مرے گا، ایک بندے کو دے، دو کو دے، تیسرے کو دے، بڑے فوجیوں سب کو دے دیا، شہرت ہوگی
کہ جی فلاں جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں وہ قرض دے دیتے ہیں اور مہلت بڑی لمبی کھلی دیتے ہیں، کہتے ہیں جس دن بادشاہ مرے گا اس دن کیا کر دینا، قرض ہے۔ اب جب وزیروں کے نوٹس میں یہ بات ہے، انہوں نے کہا جناب اب یہ آیا ہے نا قابو، اب اس کو بتاتے ہیں، اور تسلی کر لی، تحقیق کر لی، واقعتاً قرض دے رہا ہے اور واپسی کی مدت کیا ہے، جس دن بادشاہ مرے گا۔ اب ساری کابینہ کے وزیر اکٹھے ہو کے بادشاہ کے پاس ہے، اس نے کہا بادشاہ جی جس کو آپ اپنا چہیتا سمجھتے ہیں، سب سے قریب رکھتے ہیں، آپ کو بتائیں یہ آپ کے خلاف کیا کرتا ہے، یہ دڑا دھڑ قرض دے رہا ہے، خزانہ لٹا رہا ہے، اور واپسی کی مدت لوگوں سے کیا طے کرتا ہے، جس دن بادشاہ مرے گا اس دن واپس دے دینا۔ اب بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، بادشاہ نے کہا اس نالائق کو بلاؤ۔ جب آیا تو بادشاہ جو تھا وہ غضبناک ہو گیا۔ بھائی لائٹ آتی جاتی رہے گی، توجہ کرنا بس۔ بادشاہ کیا ہو گیا، غضبناک ہو گیا۔ اس نے کہا بدبخت، دوسروں کو جو تو قرض دیتا ہے وہ اس نام پر دیتا ہے کہ جس دن بادشاہ مرے گا اس دن واپس کرنا۔ میں نے تجھے بیٹوں کی طرح رکھا اور تجھے اتنا بڑا عہدہ دیا، تو ایسا نالائق نکلا۔ بادشاہ نے کہا اس بدبخت کا سر قلم کرو، لوگوں کو قرض بھی دیتا اور کہتا واپس اس دن جس دن میں مروں گا، یہ مجھے مار کے راضی۔ جب اس کو قتل کیا جانے لگا نا، تو وزیر نے کہا بادشاہ جی آپ نے مجھے اولاد کی طرح پالا ہے، میں نے آپ کے دسترخوان پر نمک کھایا، میں حرام خور نہیں ہوں، حلال خور ہوں، مجھے آپ قتل کرنا ہی چاہتے ہیں، آپ کی مرضی، لیکن میری ایک بات سن لیجئے کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ میں نے ایسا کیوں کیا، دو وجہ سے کیا۔ میں جس کو بھی قرض دیتا تھا میں دیکھ لیتا تھا کہ یہ بندہ غریب ہے، تحقیق کر لے، میں نے مالداروں کو قرض نہیں دیے، میں نے معاشرے کے غریبوں کو دیے، اور اکثر وہ تھے جو قرض واپس نہیں کر سکتے۔ میں مدت یہ رکھتا تھا کہ جس دن بادشاہ مرے گا اس دن واپس کرنا ہے، اور واپسی کے ان کے پاس پیسے نہیں، تو تیرے ملک کے سارے غریب مجھ سے قرض لے کے یہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ اے اللہ بادشاہ کی عمر لمبی کر لے، کہیں قرض نہ دینا پڑے، کہیں قرض نہ دینا پڑے۔ میری نیت یہ تھی تاکہ آپ کی ساری عوام آپ کی لمبی عمر کی کیا کرے، دعائیں کرے، اور مجھے اس کا یہ طریقہ سمجھ آیا، اس لیے آپ سب سے تحقیق کر لیجئے۔ اور دوسرا جب یہ دعائیں کریں گے آپ کی عمر ہو جائے گی کیا، لمبی ہو جائے گی۔ جب آپ کی عمر لمبی ہو جائے گی تو چونکہ یہ غریب ہے ان کو قرض جلدی دینا نہیں پڑے گا، تو میں نے ان غریبوں کی مدد کے لیے شرط رکھی آپ کی موت، اور آپ کی موت دیر سے آئے گی، عمر لمبی ہوگی، ان کو قرض نہیں دینا پڑے گا، اور آپ کبھی جلدی ہمارے سر سے آپ کا سایہ نہ اٹھ جائے، اس کے پیچھے دعاؤں کی ضرورت تھی۔ میں نے غریبوں سے اس طرح دعائیں لے لی، آپ کی عمر بھی لمبی ہو گئی اور غریبوں کو لمبی مدت کے لیے قرضہ بھی مل گیا۔ بادشاہ نے کہا نوجوان تیرا عمل جو ہے وہ تو سونا ہے، لیکن تیرے عمل کے پیچھے جو تیری نیت تھی وہ اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت قلمدان، شیخ سعدی لکھ رہے ہیں، بادشاہ نے اسی وقت قلمدان منگوایا، قلمدان منگوا کے لکھ دیا کہ آئندہ سے میرا یہ وزیر اعظم اور جان نشین ہے، میرے مرنے کے بعد میرے تخت پر اسی کو بٹھایا جائے۔ اب شیخ سعدی اس واقعہ کو نقل کر کے کہتے ہیں جناب یہ جو صحیح نیت ہے یہ رزق کے دروازے کھول دیتی ہے۔ وقت پورا عورت ہے، شیخ سعدی کی ایک بات اور سنا دوں، شیخ سعدی کی میں مسند بات سناتا ہوں جو خود گلستان میں پڑھتا ہوں۔ شیخ سعدی کے نام پر جھوٹ بہت چلتے ہیں۔ شیخ سعدی نے گلستان میں ایک جگہ لکھا ہے، ایک غریب آدمی اس کا بیٹا تھا، جس دن بیٹے کے دانت نکلنے لگے نا تو آپ کو پتہ ہے مائیں بڑی خوش ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی مٹھائی تقسیم کرتی ہیں، بچے نے کیا کیا دانت نکال رہے ہیں، لیکن باپ نے ماتم شروع کر دیا۔ بیوی نے کہا تجھے کیا ہوا، بچے نے دانت نکالنے ہیں، مٹھائی تقسیم کر۔ اس نے کہا مٹھائی تقسیم کر، میں تو پیٹ رہا ہوں، کیونکہ پہلے یہ پی کے گزارا کرتا تھا، اب اس نے کچھ کھانا بھی ہے، میرے اپنے لیے کچھ نہیں، اس کو کیا کھلاؤں گا، اب اس کے دانت نکل آئے۔ تو وہ عورت بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا مجھے ایک بات بتا، جس دن تو یہ بکری لایا ہے بازار سے خرید کے، کھونٹا تو نے پہلے گاڑا ہے، پہلے تو اس کا چارہ گھر میں رکھ کے پھر بازار میں جا کے بکری لایا ہے، تو اتنا سمجھدار ہے کہ بکری گھر میں لانے سے پہلے اس کی ضروریات پوری کی ہیں، تو کیا سمجھتا ہے اس اللہ کو جس نے تیرے بچے کو دان دیے ہیں، کیا وہ دان دے سکتا ہے؟ کھانے کے لیے کچھ نہیں دے سکتا، اور یہ تیرے دل کی حرص ہے، اس کو دل سے نکال۔
مجھے آج پتہ چلا ہے کہ تیرے دل میں اتنی ہرس ہے، تبھی ہماری روٹی پوری نہیں پڑتی۔ اور جب اس نے اپنے شوہر کو نصیحت کی، شوہر بھی عقل مند تھا، کہا بندہ خدا جو اللہ تیرے بیٹے کو دان دے سکتا ہے وہ تیرے گھر میں رزق بھی پہنچا سکتا ہے۔ اور اس بندے کو بات سمجھ میں آ گئی، اسی دن اللہ سے معافی مانگی۔ اور شیخ سعدی فرماتے ہیں پھر لوگوں نے دیکھا، دیکھتے دیکھتے اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر کو رزق سے بھر دیا۔ یہ جو رزق میں رکاوٹ تھی یہ وہ دل کی گندگی تھی، جیسے ہی دل کی گندگی دور ہوئی اللہ نے رزق کے دروازے۔ اس لیے بھائیو ہم سب اپنے دل پر توجہ دیں۔ ہمارے دلوں میں بہت گندگیاں ہیں، حسد ہے، حرص ہے، لالچ ہے، خود غرضی ہے، بے رحمی ہے، ظلم ہے، بد اخلاقی ہے، بے دینی ہے، کفریہ باتیں ہیں، نظریات کی کمزوریاں ہیں۔ جس طرح ہم اپنے جسم کو سنوارتے ہیں اس طرح اپنے دل پر بھی توجہ دیں، اور دل پر توجہ اور اصلاح کو قرآن کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ تزکیہ نفس۔ یہ کو میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، قرآن نے کہا قد افلح من تزکا، جنہوں نے اپنے دل کا تزکیہ کر لیا، گندگیوں سے صاف کر لیا۔ وہ تزکیہ کر کے جب قلب سلیم اللہ تعالیٰ کے یہاں لائیں گے، اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے تم اپنے دل کو صحیح تربیت کر کے لے آئے ہو، تمہاری مغفرت کے لیے یہی کافی ہے۔ اسی کو کہا ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ میں نے 2 جمعے کی تقریریں لگا دی ہیں، اللہ سب سے پہلے مجھے سمجھنے کی توفیق دے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بھی اس کی سمجھ دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔